السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سفر نورانی قاعدہ سے سٹارٹ ہوا۔ عامہ پارہ یعنی کہ 30واں پارہ ہم نے مکمل پڑھا۔ اب ہمارا 29واں پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ یاد رہے ہم نے سبق تجوید کے ساتھ سیکھنے کی اور سکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں 29ویں پارے کی سورۃ الدہر پہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اس کی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں آیت سے سٹارٹ کریں گے اور تقریباً 9 آیت تک ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ان پچھلے لفظ جو آپ نے پڑھا تھا ان نون غنے کے ساتھ، اور کأس کاف زبر حمزہ ساکن کا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کاسن۔ کا یہ ہو سکتا تھا اگر اس الف کے اوپر ساکن نہ ہوتا، تو الف کے اوپر ساکن نہیں ہے تو یہ الف حمزہ بن گیا، تو حمزہ پہ ساکن ہو تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ کأسن، اور سیوں کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ نون تنوین کے بعد آگے کاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے تو یہاں پہ ہم نے نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھنا ہے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ کأسن کان، ٹھیک ہے، مزاجها کافورا، مزاجها، زا زبر الف زا، اتنا لمبا اس کی مقدار کو کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا مزاجها تو اس نے غلط پڑھا، یا اگر کوئی پڑھے گا مزاجها تو بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے، تو ان دونوں کو کسی حد تک ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مدہ ہے، مدہ کا مطلب ہے لفظ کو کھینچ کے پڑھنا، تو یہ پڑھا جائے گا مزاجها، ٹھیک ہے۔ کافورا، یہ باریک کاف ہے، اس کو غلطی سے بھی آپ نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ را کو ہم پر پڑھیں گے اور وقف آنے کی وجہ سے 2 زبر ایک الف کے ساتھ زبر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ کافورا، ٹھیک ہے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہیں، تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ عینا، سب سے پہلے عین ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہو گیا یا لین۔ یا مدہ جو ہے وہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ جو یا لین ہے وہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ بعض لوگ یا لین کو کھینچتے ہیں عینین، تو یہ غلط ہے، کیونکہ لین میں لفظ کو کھینچ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مدہ میں لفظ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر یا آئی، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ آگے جی تنوین کے بعد ہمارے پاس یا آ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ قاعدہ ہم بارہا کر چکے ہیں، پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون، کھولیں اس کو تو یا میم واو نون، ان کو جوڑیں تو یمون بنتا ہے، یعنی کہ یمون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے تو یا نون آ جائے، تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ عینین، یہ غنے کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ یشربو، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، زبر کی صورت میں را پر پڑھی جائے گی، پیش کی صورت میں بھی را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہے تو را بالکل باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عینین یشربو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بیہا، یاد رکھیں یہ کیا ہے؟ ہا زبر الف ہا، الف مدہ ہے، اگر آپ اس کو شارٹ کر دیں گے تو الف مدہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ عباد اللہ، عین زیر عی، با زبر الف با، یہ کیا بنا؟ الف مدہ۔ آپ کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے کسی پہلے حرف پہ پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر
پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس تینوں مثالیں ہیں, آپ دیکھ لیں. یا ساکن سے پہلے زیر تو یہ یا مدہ, اسے ہم کھینچیں گے تف جی رو, ہم نے یا کو کھینچا ہے. اچھا جی, یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش تو یہ واو مدہ, اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ یفجرونہ, ہم نے کھینچ کے پڑھا. اور الف ساکن نہیں ہوگا, اگر الف ساکن ہوا تو وہ الف رہے گا ہی نہیں, وہ تو حمزہ بن جائے گا. تو الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, یفجرونہ, رو پیش واو رو, واو مدہ کو ادا کرنا ہے اور رو کو پر بھی پڑھنا ہے. اور یہ جو ہا ہے اسے پڑھتے ہیں ہا. ٹھیک ہے, اگر اسے پڑھیں گے ہا یا اسے پڑھیں گے خو تو اس کی اپنی صفت ختم ہو جائے گی, پھر اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو اس کو ہم ہا ہی پڑھیں گے. اب جو ہا ہے وہ اس کا تلفظ جو ہے وہ ہا, یہ جیسے حبی ہی, ایک یہ ہے وَيَخَافُونَ, تین قسم کے ہاں ہیں لیکن تینوں کی ساؤنڈ چینج ہے. یہ ہے یفجرونہا, اور یہ ہے وَيَخَافُونَ, اور یہ کیا ہے حبی. سمجھ آ رہی ہے؟ ان تینوں کو پروناؤن کرنا سیکھیں, ان تینوں کی الگ الگ آواز نکالنا سیکھیں. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ یوما وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یوفون, یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دو واو مدہ ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش, یہ بھی واو مدہ. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش تو یہ بھی واو مدہ. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ یوفون, کھینچ کے پڑھیں گے. مدہ جو ہے وہ ہمیشہ کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں, جیسے ہم مد کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں, کھینچ کے لفظ کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بن نظری. اچھا جی, نون کا غنہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے, اس چیز کو اپنے پاس لکھ لیں. جب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ بن نظری, یہ ہے غنہ. وَيَخَافُونَ, یہاں پہ پھر خوا کا تلفظ دیکھ لیں ہم نے کیسا نکالا ہے, اور یہ واو مدہ ہے. یومًا کان, یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اخفا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس تنوین, دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف مدہ میں سے کاف آیا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے بھئی حروف مدہ کے بعد کاف جو ہے نون تنوین کے بعد کاف جو ہے حروف اخفا ہے, تو اگر حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں جناب غور سے سن لیں. حروف اخفا 15 ہیں, ہم کافی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہم بار بار پڑھیں گے کیونکہ ہماری کلاس میں نئے لوگ بھی آتے ہیں. تو یاد رکھیں حروف اخفا جو ہیں وہ 15 ہیں. کون کون سے؟ تا, ثا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, عین شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین غین شامل نہیں ہے. فا, قاف, کیف, یہ 15 حروف اخفا ہیں. آپ کو یہ حروف یاد کرنے پڑیں گے. لیکن جن لوگوں نے یہ قواعد سیکھ لیے ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں, حرف اقلاب با نکال دیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. حروف یرملون نکال دیں, ادغام بالغنہ اور بلا غنہ کے حروف, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اور حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا, یہ نکال دیں. تو باقی جو حروف بچتے ہیں وہ 15 حروف بچتے ہیں, وہ حروف اخفا ہیں. آپ کی آسانی کے لیے یہ چیز بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, کان شرہ, اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں کانا, یہ غلط ہے. کانا نون زبر نا, شرہ رو کو پر پڑھنا ہے اور ہا کا تلفظ جو ہے اس کو سینے سے نکالنا ہے. مستطیرا. اب آگے یہاں پہ تا اور طوا کا فرق. تا آرام سے, نرمی سے اور باریک نکالا جاتا ہے, جبکہ طوا جو ہے وہ پر موٹا کر کے نکالا جاتا ہے.
تو ان کو ادا کرتے ہوئے دونوں کی ادائیگی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے مستطوی را تو آپ نے دونوں کو توا بنا دیا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے مستطیرا تو آپ نے دونوں کو تا بنا دیا. ہم نے دونوں کو الگ الگ ساؤنڈ سے پیش کرنا ہے, الگ الگ مخرج سے نکالنا ہے. کیسے؟ مستطویرا. ٹھیک ہے, اس کو سیکھ لیں اور را کو پر پڑھنا ہے, یا مدہ کو ضرور ادا کرنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. آپ نے دیکھا میں نے توا کو کیسے پڑھا, یہ توا بھی میں نے پر پڑھی اور کلکلا بھی کیا, اور یہ توا بھی میں نے پر پڑھی. جب قاف توا با جیم دال یہ 5 حروف کلکلا ہیں, اگر ان کے اوپر یہ جزم یعنی کہ ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. اسی کو کلکلا کہتے ہیں. کیسے؟ وَيُطْ اور وَيُطْعِمُونَ نہیں ہے, وَيُطْعِمُونَ. عین سیکھنا پڑے گا, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, ضرور نکل جائے گا. سیکھیں نا کہاں سے نکلتا ہے, جیسا کہ کیسے وَيُطْعِمُونَ. آپ کی آسانی کے لیے میں بول کے بھی سکھا دیتی ہوں. عین. کیسے؟ عین. آپ نے اس کو نکال کے پریکٹس کرنی ہے. تو عامہ توا کو پر پڑھنا ہے اور عین کے پھر سے مخرج کا خیال رکھنا ہے. میم کو لمبا نہیں کرنا, میم زبر ما, اتنا ہی. علی حبہ, عین زبر ع, لام کھڑی زبر لا, علی. ٹھیک ہے, حبہ. اب دیکھ لیں ہمارے پاس ایک لفظ میں 2 قسم کی ہا ہے, ایک ہا اور ایک ہا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ حبہ. اس کا دھیان رکھنا آپ نے. مسکینا ویتیما واسیرا. یہ ہے جناب یا مدہ, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 دفعہ جو ہے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوا ہے. نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے اور پھر تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. تو ہم اسے کیسے ادا کریں گے؟ مسکینا ویتیما. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا. واسیرا, را کو پر پڑھنا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما نون کا غنہ ادا کرنا ہے, نطعمکم کلکلا کرنا ہے, لوجہ اللہ. اللہ کا نام جو ہے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ چکی ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. پر کیسے؟ یہ ہمارے پاس یہ مثال بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اسے ہم پڑھیں گے فوقاہم اللہ. یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لوجہ اللہ. فرق ظاہر ہے, سیکھیں اور اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. نوریدو یا مدہ, نوریدو نہ پڑھ لینا یا نوریدو نہیں پڑھنا آپ نے. اگر آپ نوریدو پڑھیں گے تو آپ یہاں پہ واو مدہ خود بخود ہی بنا دیں گے, جبکہ یہاں پہ نہیں ہے. ہم پڑھیں گے نوریدو دال پیش دو. ٹھیک ہے, منکم نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. جزاء, یہ جو مد ہے یہ 6 الف کے برابر ہے. 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کے لے کے جانا ہے آپ نے, اور یہاں پہ آپ نے ادغام بالغنہ ادا کرنا ہے. را کو پر پڑھنا ہے, وقف کی وجہ سے 2 زبر 1 زبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں, اچھا پڑھیں, اور اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.